تو یہ ہم نے خطبہ سنا الحمدللہ۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کے مقاصد۔ نکاح سے دین مکمل ہوتا ہے، نکاح باعث راحت اور سکون ہے، نکاح انسان کو بدکاری سے بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث نعمت نیکی بیوی ہے۔ جب وہ اسے یعنی شوہر جب بیوی کو کسی کام کا کہے تو خوشی سے کر دے، جب شوہر بیوی پہ نگاہ ڈالے تو وہ اسے خوش کر دے۔ یہ نہیں کہ وہ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بنی سوری نہیں ہوتی ہے، کام کر رہی ہیں اور اچھے حلیے میں نہیں ہوتی ہے، تو جب شوہر داخل ہو تو حلیہ اچھا ہونا چاہیے کہ اس پہ نگاہ ڈالے تو اس کو خوش کر دے۔ جب اس کے بھروسے پر، بیوی کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم پوری کر دے۔ جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور شوہر کے مال و اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیر خواہ اور وفادار رہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ سسن میں فرمایا کہ جو ہے نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، ٹھیک ہے، اور جو میری سنت سے منہ موڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہم جب بھی بچیاں بڑے ہوتے ہیں، پڑھ لکھ جاتے ہیں، تو ہم لوگ ان کا نکاح کرتے ہیں۔ تو ہم اسی لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، ہماری پیاری بیٹی کا شادی ہونے والی ہے، تو ہم جمع ہوئے ہیں۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسلامک پرسپیکٹو میں، اسلام قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ نکاح کے متعلق اور ولیمے کے متعلق اور ساری باتیں ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں انشاءاللہ، ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو نکاح ابھی خطبہ تو آپ لوگوں نے سن لیا تھا نا، خطبہ آپ لوگوں نے سن لیا تھا۔ تو خطبے میں جو ہے میں صرف اب اس کا ترجمہ بیان رکھوں گی آپ کے سامنے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ حاجت سکھایا کہ بے شک سب ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، اور ہم اس کی ہم کرتے ہیں، ہم اسی سے مغفرت چاہتے ہیں، اور ہم اپنے نفس کے شر سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو خطبہ نکاح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ الحجرات کی آیت 2 آیتیں ہوتی ہیں، اور سورۃ النساء کی پہلی آیت ہوتی ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ لیکن یہاں بھی تقویٰ کی بات کی گئی نا، حدیث اس میں خطبہ نکاح میں بھی تقویٰ کی بات ہے، یعنی کہ اللہ سے ڈرو، یعنی میاں بیوی بھی اللہ سے ڈریں ایک دوسرے سے تعلقات رکھنے میں۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، ان دونوں سے بہت مرد عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اسی جان سے، جو اللہ تعالیٰ نے تمام بچے ہم پیدا ہوئے نا آدم علیہ السلام، تو اسے اللہ نے جوڑے بنائے۔ اور اس رشتے قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا، اور جو ہے گزروں سے درگزر فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بخش بھی دیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح میں آگے ہم دیکھتے ہیں کیا اس کے اور چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں نکاح کی نا انشاءاللہ۔ جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایجاب و قبول، جب نکاح ہو جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہے نا ایجاب و قبول ہوتا ہے نا۔ ایجاب و قبول کا مطلب ہے کہ ایک ایسی بات کہنا یا وہ الفاظ کہنا جس سے نکاح بن جاتا ہے۔ یہ سارا جو میں نے آپ کو بتایا خطبہ ہوتا ہے، پھر اس میں ولی جو ہوتا ہے، لڑکی کا جو ولی ہوتا ہے والد ہوتا ہے، ولی باپ ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے، ماموں ہوتے ہیں، چچا ہوتے ہیں، والد نہیں ہوتا تو بھائی ولی ہوتا ہے۔ تو ولی صریح الفاظ میں لڑکے سے پوچھتا ہے کہ اتنے حق مہر کے عوض تمہیں یہ لڑکی قبول ہے، جو بھی دلہن ہوتی ہے نام لیا جاتا ہے۔ تو مرد اقرار کرتا ہے، 3 دفعہ ایسا پوچھتے ہیں نا ولی جو ہوتے ہیں، ایسا 3 دفعہ پوچھتے ہیں تو اس سے نکاح یعنی عقد بن جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایجاب و قبول ہو جاتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میں سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے، اس لیے ہم یہ سنت ادا کرتے ہیں۔ اب نکاح ہو جاتا ہے 3 بار، وہ کہہ دیتا ہے دلہا کہ مجھے منظور ہے، مجھے قبول ہے، تو نکاح کے بعد مبارکباد دعا کی صورت میں دینی چاہیے۔ مبارکبادی کے کیا الفاظ ہیں؟ بارک اللہ لکا وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ دعا دینی، یعنی سنت طریقے سے یہ دعا دینی ہوتی ہے، اللہ تجھے اور تم دونوں کو
بہت برکت عطا فرمائے. نکاح کے بعد یہ دعا دی جاتی ہے دولہا دلہن کو, اور تمہارے درمیان بھلائی پر اتفاق پیدا فرمائے, آمین یا رب العالمین. تو چلے میرے ساتھ دعا پڑھیں, ہم دعا دیتے ہیں. وہ تو خیر ولیمے نکاح کے بعد بھی ہم دیں گے. بارک اللہ لکا و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر. ٹھیک ہے, اس کے بعد اور نکاح کا اعلان کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. نکاح کا اعلان اسی لیے ہم کرتے ہیں, بلاتے ہیں, سب کو جمع کرتے ہیں, اور جو ہے کھانا وغیرہ ہوتا ہے. نکاح سے دین مکمل ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے نا, دین پورا ہو جاتا ہے. نکاح باعث راحت اور سکون ہے. نکاح انسان کو بدکاری سے بچاتا ہے. نکاح سے دین مکمل ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے, ہاف آف دی دین ہی گیٹس. لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے, یعنی گناہ نہ کرے. تقویٰ کی بات ہوئی تھی نا خطبہ نکاح میں بھی, اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی بات کی کہ اللہ سے ڈرو. تقویٰ دولہا دلہن سے بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تقویٰ, آیتوں میں بھی یہی تھا نا, نکاح کی آیتوں میں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں سورۃ الروم کی آیت 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جن سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو, اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے. یعنی اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرے. مودت اور رحمت. مودت تو یہ ہوتا ہے نا کہ جوانی میں مودت ہوتی ہے, ایک ڈیزائر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری جتنی نیچرل فیلنگز ہے نا, جتنے ڈیزائر, جتنی خواہش ہے, اس کو نکاح میں کر کے اللہ نے حلال قرار دے دیا. کیونکہ نکاح سے آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے بچے پیدا ہوتے ہیں, ایک گھر بنتا ہے, گھر سے جو ہے معاشرہ بنتا ہے, معاشرے کے بعد گھروں کے مجموعے سے معاشرہ, پوری کمیونٹی بنتی ہے, اور پھر تو یہ مودت کا رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان, فیملی بنتی ہے, بچے پیدا ہوتے ہیں, اور پھر جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو رحمت کا رشتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ڈیزائرز نہیں ہوتے, لیکن یہ کہ بہت زیادہ ایک دوسرے سے خیال کرتے ہیں. آپ نے دوا کھا لی, آپ نے نماز پڑھ لی, آپ نے یہ کر لی, ایک بیمار ہوتا ہے زیادہ, ایک کم بیمار ہوتا ہے, دونوں بیمار ہوتے ہیں, تو ایک رحمت ہوتی ہے. مودت اور رحمت, تو مودت سے شروع ہوتی, رحمت تک چلتی, بڑھاپے تک چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جیسے دو لوگوں میں لو ہو جاتا ہے, پیار ہو جاتا ہے, تو ہمارے یہاں تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کوئی تعلق سما ہی نہیں ہے, اجازت ہی نہیں ہے, وہ تو ایک حرام رشتہ ہوتا ہے. تو اس پہ آپ وسلم کی ایک حدیث ہے, ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے زیادہ کوئی چیز مؤثر نہیں دیکھی. ہمارے ریلیشن نکاح کے بعد ہی ہوتے ہیں. جب بھی تم اپنی لڑکیوں سے کہتے ہیں نا کہ بھائی تمہارا جو ہے اللیگل, مسلمان کبھی اللیگل رشتے نہیں رکھتے, تعلق نہیں رکھتے, لڑکا لڑکی کے فرینڈ شپ. ہماری لڑکیاں جوائنٹ وہ جو ہے بوائز کے ساتھ پڑھ بھی رہی ہوتی, تو ان کو ان کی حد معلوم ہوتی. گروپ ڈسکشن ہوئے, ہم نے نوٹس لیے, بات چیت کی, بات ختم, اور آگے کوئی تعلق نہیں پتا. ہمیں ہماری لمٹس پتا ہوتی ہیں کہ ہمارے ہاں شادی کے بعد ہی لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں. تو ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے زیادہ کوئی چیز مؤثر نہیں دیکھی. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اپنا آدھا دن مکمل کر لیتا ہے, لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دن کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ برادری اور خاندان. سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا, اور تمہارے کنبے اور قبیلے اس لیے بنا دیے کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. پھر جو ہے رشتہ جو ہمیں, جب لڑکی بڑی ہوتی ہے تو اس کا رشتہ حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اچھے ساتھی کے لیے دعا کی جائے. سب سے پہلے ہم کیا کریں گے, I think you are not interested, you girls are not interested, it's very, you won't get these types of lectures, everywhere. You're translating? Oh, okay. I'll send you the whole translation. Is it okay? Okay, I'll send you. تو اچھے ساتھی کے لیے دعا کریں. For the good spouse you should pray, you should make dua, and everybody knows that istikhara, you should do istikhara also. Istikhara کر سکتے ہیں. Then when you find a spouse and then a proposal come to you, when the proposal come to you, you can search for that girl or for the boy also, which is in our deen. How is she, how is the family, what about the girl, what about the boy, this is our right. The girl side and the boy side, they both can investigate, right. اچھا, تو اچھے ساتھی کے لیے دعا کرنا ہے, استخارہ کرنا ہے, چھان بین یا معلومات کرنا ہے, انویسٹیگیٹ کرنا ہے, اور اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں اس کے متعلق حدیث کے کیا ہوگا. تو اب دعا کی بات آئی تھی نا, تو دعا از ان سورۃ الفرقان آیت نمبر 74. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین
للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے. ٹھیک ہے. ایک اور دعا ہے سورۃ القصص کی. جی سورۃ فرقان آیت 74. پھر سورۃ القصص 24 میں ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی دعا مانگتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو ان کو گھر بھی مل گیا, شادی بھی ہو گئی, جاب بھی مل گئی. وہ تو ایک لمبا قصہ ہے. تو اصل میں میرے لیکچرز ہوتے ہیں, آئی گیو لیکچرز آن منڈیز, وینسڈیز, تھرسڈیز اینڈ سیٹرڈیز at 2 o'clock, right? You can join my Zoom and we do many things in those lectures. Or we do Sahih Bukhari, we do all the Quran sciences, and we do tafsir and explanation of the Quran and everything. And we go live. We have got I go live on the Facebook. Now also we are live on the Facebook, and that is posted on YouTube channel also. Okay, so you can subscribe that YouTube channel also. I'll give you the details at the end of this dars. Okay. Okay, so you will get this recording there also. In English also I have got this lecture. I'll send you at the end of this gathering. I'll take your numbers and I'll add you on my group. Then you will come to know. Okay. Then Rabbi inni lima azanta ilayya min khair faqir. परवरदिगार जो भी खैर तू मुझ पर नाजिल कर दे मैं उसका मोहताज हूँ. आपको सबको पता है मूसा अलैहिस्सलाम जो है चले मिस्र से मदियन पहुंचे. मदियन पहुंच के वो एक जगह पहुंचे. मदियन में तो पानी भर रहे थे कुछ लोग. 2 लड़कियां खड़ी हुई थी. उनको कहते हैं कि तुम्हारा क्या मामला है, तुम क्यों खड़ी हुई हो ना. तो उन्होंने कहा हम पानी नहीं भर सकती जब तक के ये सारे चरवाहे सारे आदमी पानी ना ले ले, हम नहीं भर सकते. तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लड़कियों की मदद की, पानी भर दिया, उनके जानवरों को पानी पिलाया. फिर वो घर गई और उनमें से एक बेटी ने कहा अपने वालिद से कि हमें, वालिद बहुत बूढ़े थे और उस मूसा अलैहिस्सलाम को कह दिया कि बहुत बूढ़े हैं. मूसा अलैहिस्सलाम ये दुआ पढ़ के बैठे हुए, रब्बी इन्नी निमा ज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर. तो उन्होंने पानी भी भर दिया और फिर वो जाके कहती कि बाजान हमें जो एक कवी और एक मजबूत शख्स चाहिए ना जो आपका काम करे, वो हमने देखा है, वो उन्होंने हमें हमारे जानवरों को पानी पिलाया. तो उन्होंने, उनके वालिद ने कहा बच्चियों को कि एक बच्ची गई शर्माती हुई हया के साथ ना और बुलाई मूसा अलैहिस्सलाम को. हमें पता चलता है लड़कियों को बहुत हया से चलना चाहिए, हया, शर्म और हया होनी चाहिए. कुरान हमें बता रहा है. वो चलती हुई गई, मूसा अलैहिस्सलाम को घर लाई. फिर उन्होंने एक बातचीत की. मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया मैं इस तरह मिस्र से आया गया हूँ, मेरे से गलती हो गई है. वो बड़ी लंबी डिटेल है. फिर वो जो है उन्होंने कहा अच्छा तुम मेरा काम करो, 8 साल मेरे साथ हो. मेरी अब वो एक हमारे जवान लड़के को लड़कियों के साथ ऐसे तो नहीं रख सकते. अपनी एक बेटी से निकाह कर दिया, जॉब भी दे दी, निकाह भी हो गया, बीवी भी मिल गई, घर भी बस गया. ये दुआओं की इतनी बरकत है. तो हमेशा हमें ये दुआ मांगनी, जो इतनी भी लड़कियां बैठी हैं, तो यू शुड रिसाइट दिस दुआ. One dua is from Surah Al-Furqan 74 and Surah Al-Qasas 24, which Musa alayhi salam recited this dua, supplicated. He invoked this dua and he got the family, the marriage, the girl in marriage, and then he got the job also. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, and the translation is, my Lord, I am truly in great need of any good that you might send down to me. Surah Al-Qasas 24. Okay. उसके बाद हम देखते हैं कि मैं जरा शॉर्ट करूंगी, टाइम वैसे ही बहुत हो गया ना, आप लोगों को घर भी जाना है क्योंकि बहुत देर लग गई सबको इशा के बाद आने में. अच्छा होने अब के हम वो भी करेंगे ना, इन्वेस्टिगेट भी करेंगे कि देखेंगे भी. तो उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत मुगीर बिन शोबा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मैंने एक औरत को निकाह का पैगाम भेजा. कौन बोल रहे हैं? एक साहबी है मुगीर बिन शोबा. मैंने पैगाम भेजा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तूने देख भी लिया है, यानी कि तुमने पैगाम भेजा है तो उस औरत को देख भी लिया, उस लड़की को जिससे निकाह कर रहे हो. इस हदीस से हमें मिलता है कि जरूर लड़का को लड़की, लड़के को लड़की दिखा दें, एक मीटिंग कर लें और दिखा देना चाहिए. ठीक है. क्यों? तो उन्होंने कहा कि तुमने देख भी लिया उसको. मैंने कहा नहीं. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देख ले उसको, इससे तुम दोनों में उल्फत ज्यादा बढ़ेगी, तो दिखा देना चाहिए. देखने से भी ना उल्फत हो जाती है, दिल चाहता है कि मैं इससे लड़के क्या लड़की का कि शादी करूं या ना करूं. ठीक है. उसके बाद जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मर्द किसी औरत के साथ जमा नहीं होता मगर उसके साथ तीसरा शैतान होता है. यानी तन्हाई में कभी लड़का लड़की को, मर्द औरत को, यानी इवन शादी के बाद भी हमें नहीं मिलना चाहिए किसी से. ठीक है ना. शौहर साथ हो, बेटा साथ हो, कुछ हो, तो तुम अकेले में, क्योंकि तीसरा जो होता है शैतान होता है. ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, मेरी और आपकी बात नहीं है.
پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے 4 چیزوں کے پیش نظر نکاح کیا جاتا ہے. A man get married to a woman due to 4 things. نمبر 1 اس کے مال و دولت کی وجہ سے due to her wealth, اور اس کے حسب نسب کی وجہ سے due to her family background, right. نمبر 3 اس کے پاس خوبصورتی کی وجہ سے due to her beauty, right. تو this is the worldly things which we see. But what Prophet say what we should see, اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, کیا دیکھنا چاہیے کہ یا اس کی دینداری کی وجہ سے 4 چیزیں ہو گئی نا. تو اے انسان تیرے ہاتھ خاک آلود ہو, دیندار عورت سے نکاح کرنے میں کامیابی حاصل ہے. تو Prophet says کہ if you marry a religious woman then you will be successful in your life. Why? Because what I see that the woman who is religious, she will join their husband with the family kin relationship, because Allah says قاطع رحم جنت میں نہیں جائے گا. Those who cut the kin relationships won't enter Jannah, right? So she connect the husband to kin relationship. She would never be away with the mother-in-law, with the sister-in-law. She knows that Allah will, cut me if I cut the relation. Then if she is religious, she gives birth to children, she will teach them religion. And they will be sadqa jariya for her, for the mother also, and for the husband also. تو نیک بیوی کے یہ فائدے ہے کہ وہ قرابت داری جوڑے گی, پھر وہ کیا کرے گی کہ بچے جو پیدا ہوں گے ان کو بھی دین پہ اٹھائے گی, جو کہ صدقہ جاریہ بنیں گے, and they will be an asset for the Muslim community, right? You understand? اور وہ ایک اثاثہ ہوں گے, ٹھیک ہے انگلش میں, وہ ایک اثاثہ ہوں گے مسلم کمیونٹی کے لیے, جو ہے طاقت ہوں گے, وہ ہوں گے. اور آج کے دور میں آپ دیکھ رہی ہیں جو چل رہا ہے دنیا میں, جس طرح کے مسلمان پس رہا ہے, تو تھوڑا سبجیکٹ سے دور ہو گئے ہم, میں چاہ رہی ہوں سبجیکٹ میں رہے, ٹاپک پہ رہے. تو جس طرح مسلمان پس رہا ہے, تو دین کی نالج کی بہت ضرورت ہے, مردوں کو بھی عورتوں کو بھی, سب کو بھی. تو ایک مسلم, ایک ریلیجن, ایک دیندار ماں ہوگی تو وہ بچے جو ہے دین پہ اٹھائے گی نا, تو وہ پھر مجاہد بھی نکلیں گے, وہ اللہ کے دین کے لیے لڑیں گے بھی, جائیں گے بھی. اوکے, سو دے ول بی اے سولجرز, they will fight for the deen cause of Allah subhanahu wa ta'ala, because the mother is religious and she has taught them the religion, what is good, what is better, and what can please Allah subhanahu wa ta'ala, and we have to work for the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. اسما بنت امیس کہتی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جب رخصت کر کے علی کے یہاں بھیجی گئی, تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جہیز ہوتا ہے. ہم تو کتنا سارا جہیز دیں نا, we spend lot and lot for the dowry and give to the daughters. So it's in the religion it's not that parents shouldn't give so much. اسما بنت امیس کہتی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جب رخصت کر کے حضرت علی کے یہاں بھیجی گئی, تو ہم نے ان کے گھر میں اس کے سوا کچھ نہ پایا کہ وہاں ریت بچھی ہوئی تھی. It was only sand, اور ایک تکیا تھا, one pillow جو کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تھا, اس میں بھی کوئی ہماری طرح کے فوم اور یہ نہیں تھے, کھجور کی چھال تھی, اور جو بھی کیا تھا, اور ایک گھڑا اور ایک پانی پینے کا پیالہ تھا. یہ کوئی ہماری طرح کا مروجہ جہیز نہیں تھا, انتہائی معمولی قسم کا چند ضروری سامان تھا. ویسے بھی حضرت علی رسول اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پالا تھا نا, پرورش کی تھی, آپ کے چچا زاد بھائی تھے تو ان کو پالا تھا. اس کے بعد ہم دیتے ہیں کہ مرد کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے. مرد عورتوں پر قوام ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے, اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے. مرد کیوں قوام ہے؟ کہ مرد مال خرچ کرتا ہے, مرد کما کے لاتا ہے. عورت کے کندھوں پہ بوجھ نہیں ہے کمائی کا نا, اگر وہ کرتی ہے تو بہت اچھی, آج کل لڑکیاں کری تو وہ صدقہ ہے. the earning bread for the family is the responsibility of the husband, not of the woman. If she is working, she is doing a great job, she is getting the reward of sadaqah, she is doing sadaqah. Okay, تو گھر کی ضرورت کا انتظام کرنا لڑکی کے والدین کی نہیں, لڑکے کی ذمہ داری ہے. لڑکے کی ذمہ داری ہوتی ساری چیزیں کرنا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرنا ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں, ان سے ہوشیار رہو, اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کرو تو اللہ غفور رحیم. کیونکہ بیویاں بھی غلطیاں کریں گی, اسی طرح بیوی کے لیے شوہر کے لیے غلطی کرے گی تو مسٹیکس کریں گی, تو یہ ہے کہ, اور یہ تمہارے دشمن ہیں تو کیا کرو, تم ان کو معاف کر دو اور درگزر سے کام لو, کیونکہ اللہ بھی معاف کر دیتا ہے. There's an ayah, Surah At-Taghabun, okay, ayah 14. Believers, Allah subhanahu wa ta'ala says
believers, there are enemies to you from among your spouses and your offspring. So beware of them. But if you forgive and overlook their offenses and pardon them, everybody does mistake, right? Your wife will do mistake, your husband will do, your children will do mistake. So this is what Allah subhanahu wa ta'ala says. They are enemy of each other. So beware of them, but you are never going to overlook them, their offenses, but you pardon them. Then surely Allah is most forgiving, most compassionate. Okay. تو یہ ہمارا this should be our relation with the husband and with the children. Likewise, the husband relation should be the same with wife and the children. She should forgive them their mistakes. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے حقوق کے میں یہ بات واضح طور پر متعین کی کہ بیوی خواہ کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس کا نان نفقہ ہر صورت میں مرد ادا کرے گا. اسی لیے تو پہلے دن سے ہی مہر کی صورت میں خاوند سے بیوی کو دلوایا جاتا ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ مرد عورت پر خرچ کرے گا، عورت مرد پر خرچ کرنے کی پابند نہیں ہے. اگر کر دیتی تو صدقہ ہے، کیونکہ ہمیں ٹیچرز بھی چاہیے، لیڈی ڈاکٹرز بھی چاہیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں کے اسکولز میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو لیڈی ٹیچرز ہوتی ہیں، کیونکہ بہت اچھا بچوں کو کنٹرول کرتی ہیں. ہائر گریڈز میں you find there are male teachers, but in lower grades there are always female teachers, because they can deal with the kids nicely, and they can control them more, and they can teach them nicely. So we need ladies also, but the bread earning responsibility is on the shoulder of men. If the woman does, it's okay. If she does, it's okay. It's a sadaqah. Okay, this is the hadith. Again the hadith is coming. Okay, کرنے کے کام، نکاح کے ارکان. اب نکاح میں کیا کرنا ہے؟ نکاح میں 6 چیزیں ضرور ہوتی ہے جنہیں نکاح کے ارکان بھی کہتے ہیں. ولی کی موجودگی، ولی ہوگا، باپ بھائی، اگر باپ نہیں ہے تو بھائی ہوگا، چچا نہیں ہے تو چچا ماموں جو اس کے محرم ہے. گواہوں کا موجود ہونا، گواہ ہوں گے. مہر کی رقم ہوگی، مہر ہوگا. خطبہ نکاح بھی جو میں نے آپ کو سنایا وہ ہوگا. اور مرد جو ہے 3 دفعہ ایجاب و قبول کہے گا، جی میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا. اور اعلان نکاح ہوگا. چھپے ہوئے نکاح نہیں ہوں گے. جو چھپ کے جا کے لڑکا لڑکی نکاح کر لیتے وہ ناٹ الاؤڈ ہے. چھپی ہوئی شادیاں نہیں الاؤ ہے، باقاعدہ اعلان ہوگا. اچھا، ولی کی موجودگی. ولایت میں کون کون ہے؟ جزاک اللہ خیر. ولایت میں کون کون ولی کون کون ہوگا؟ باپ، بھائی، دادا، تایا، چچا، نانا، ماموں وغیرہ شامل ہے. اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر گاؤں یا شہر کا حاکم ولی بن کر عورت کا نکاح کر سکتا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کروا دیتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے، اب مہر کی بات ہوئی نا، ہم نے 6 ارکان گنے نا، نکاح کے 6 ارکان ہیں. تو وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، سورۃ النساء آیت نمبر 4. اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے. اب مرد شادی کرتا ہے تو ابھی ہم نے پڑھا نا حدیث میں کہ وہ اس لیے مہر دلواتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری ہے نان نقوہ چلانا بیوی بچوں کا. تو وہ جو ہے کیا کرے؟ خوشی خوشی مہر دے، بے دلی سے نہیں دے اللہ مجھے تو مہر دینا پڑتا ہے. وہ شادی کر رہا ہے تو خوشی سے وہ مہر دے گا. اوکے. Okay, so what's your name, sister? Asia, meher dowry. That is not a dowry which we give to the girl, bulk and bulk. No, the dowry, the meher, the husband would give, right? The husband would give. So this is the we see in our ayah also in Surah An-Nisa 4 that give their meher, their dowry, happily. Don't be sad in your, in your heart also. Oh, I have to give so much dowry, $100,000. She's telling so much. She's telling, give it nehla, happily. He has to give the dowry. Okay, yeah. حضرت ابن عباس اب نکاح میں لڑکی کی رضامندی بھی دیکھ رہی ہے، نہیں کہ زبردستی اٹھا کے چلو پکڑ کے شادی کر رہی. Come on, you are going to get married. میں اس سے 100 بار پوچھتی ہوں، یہ بچی سے میری، یہ آ گئی پیاری بیٹی میری. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک کنواری لڑکی نے، اور میں اس سے ریجیکٹ کر رہی ہوتی ہوں، یہ کچھ نہیں ہوتی ہے، چپ بیٹھی ہوتی ہے اگر سمجھ نہیں آتا. حضرت ابن عباس، اللہ تعالیٰ سب بچیوں کو نیک کر دے، ایسے نہ آئے کہ ہمیں ریجیکٹ کرنا پڑے، ایسے ہو کہ ہم شادی کر دیں. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک کنواری لڑکی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح کر دیا ہے، وہ اس نکاح سے ناخوش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دیا، یعنی چاہے تو نکاح قائم رکھے اور چاہے تو فسخ کر دے. دیکھیں وہ لڑکی کو پسند نہیں تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں اختیار ہے، ٹھیک ہے، تمہارے باپ نے نکاح کر دیا، تمہیں نہیں پسند ہے، تم اس نکاح کو فسخ کر دو، توڑ دو، مت کرو. ٹھیک ہے، تو زبردستی نہیں کریں گے لڑکی پہ ہم. یہ حدیثیں ہم ساری پڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ جوان عورت اپنی ذات کے بارے میں اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے. اب ایک عورت بیوہ ہو گئی، شوہر مر گیا، ٹھیک ہے، اور جوان ہے، اس کی شادی کرنی ہے. ابھی کہا تھا نا کہ ولی بہت ضروری ہے.
لیکن چونکہ یہ ایک دفعہ شادی ہو چکی ہے تو وہ ولی سے زیادہ وہ حق رکھتی ہے کہ میں کیا کروں، کس کو چوز کروں. اور کنواری لڑکی سے اجازت لینی ہے اور اس کا اذن اجازت اس کا خاموش رہنا ہے. آپ سسم نے کہا تھا نا جب کہ لڑکیوں سے اجازت مانگو، تو کہا لڑکیاں تو بولتی نہیں ہیں، خاموش رہتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے، وہ آپ کو اجازت دے، اس کی خاموشی اس کی اجازت. ٹھیک ہے چلو. Asiya, I will send you the whole this in English. You'll enjoy it. Because due to short of time, I never knew. Otherwise, I would have prepared a whole in English. I've got the whole English. हाँ. If she would have told me, because all the aunties, they understand English, right? So I've got the full recording in English. Okay. I'll send you from YouTube. I'll take you on my group also. It will be my pleasure. مہر کی مقدار. اب مہر کی مقدار کتنی ہے؟ اچھا اب مہر کتنا دیں گے؟ اب مہر کتنا دیں گے؟ جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، اس کے بدلے میں ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو. اب لطف اٹھاتا ہے نا عورت سے مرد، جو ہماری نیچرل انسٹنکٹ ہے، جو ہماری خواہشات ہے، اللہ نے حلال میں رکھ دی. تو اللہ تعالیٰ صاف فرماتے کہ اور پھر وہ سارے گھر کے کام کاج، کھانا پینا، بچوں کی دیکھ بھال، ایک اچھا ماحول، ایک اس کو اچھا گھر بنا کے دیتی، اس کی وجہ سے گھر بنتا ہے نا. تو جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، اس کے بدلے میں ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو. یہ اللہ نے فرض کیا ہے، مہر مرد پر فرض ہے. ٹھیک ہے. the مہر the dowry which the husband gives obligatory is فرض. اوکے اس کو فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کے لباس پر زردی کا، ایک صحابی تھے، ان کے لباس پہ زردی کا نشان دیا. لوگ سیفرون لگا لیتے تھے نا، اتنے ساری چیزیں تو نہیں ہوتی تھی. تو ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا، حضور میں نے سونے کی گٹلی کے وزن پر ایک عورت سے شادی کی. انہوں نے سونے کی گٹلی دی، جیسے ہم لوگ کوئن دیتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو، ولیمہ کیجئے چاہے ایک بکری ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا مجھے نہیں انوائٹ کیا، میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں نے تو تمہیں اتنا دین سکھایا، اتنا قرآن سکھایا، ہمیں دعوت نہ آئے تو ہم ریئلائز نہیں کرتے. دیکھو بہنوں، میں نے 4 شادیاں، میرے بچوں کی 4 بچوں کی شادیاں کی. ٹھیک ہے. مجھے معلوم ہے کہ اگر میں پاکستان میں شادی کروں نا تو میں نے 4تھی شادی لاسٹ بھی وہیں کی پاکستان میں، 3ری بیٹی کی بھی وہیں کی. تو اتنے رشتے دار، سسرال، میکا، ننیال، ددیال، بچوں کے دوست، جاب پلیسز کے دوست، ہسبینڈ کے دوست، میری دوستوں کو تو پھر ہم گلا کاٹ دیتے ہیں، اپنا تو گلا ہم کاٹ دیتے ہیں. میں اپنے سسرال کو لیا، میرے میکے کا بھی میری ماں سے معافیا مانگی، میں نے کہا تھوڑے لے آؤ، کیونکہ ہم ہی عورت ہی قربانی، وہی تو ازواجی زندگی کا جو تم لطف اٹھاتے ہو. ٹھیک ہے. بعض دفعہ، اور آج کل مینیو بڑے مہنگے. دیکھیں آپ سسر نے برا نہیں منایا کہ عبد الرحمن بن عوف تم نے نہیں، ان کو بتا رہے ہیں بلکہ دین سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، خوش ہو گئے کہ تم نے ایک سونے کی گٹلی کے عوض شادی کی، دیٹس رائٹ. اب واٹ یو ڈو، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہو، کیونکہ ولیمہ مرد پہ فرض ہے، ولیمہ فرض ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو یہ کہا. تو کبھی بھی ناراض نہ ہو اگر آپ کو دعوت نہ آئے تو. ہاں، آپ کو دعوت نہ آئے تو ناراض نہ ہو. اب دعوت نہ آئے تو خوش نہ ہو، کیونکہ لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہو رہی ہے آج کل. ٹھیک ہے نا، لوگ بہت ہوتے ہیں. میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں، اگر مجھے کوئی دعوت نہیں دیتا تو میں کبھی نہیں ہوتی ہوں. میں میری بچی سے کہتی ہوں افاف دیکھو بڑی مشکل ہے. تو ہاں بہت، اچھا اس کو برا لگتا ہے. اچھا اب مہر کتنا ہونا چاہیے؟ اب آپ سسم کی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از دا رول ماڈل، رائٹ؟ ہاؤ مچ مہر ڈاوری ہی گیو ٹو ہز وائف. تو ہمیں بی بی عائشہ the beloved wife of Prophet sallallahu alaihi wasallam, Aisha radiallahu anha is narrating that Prophet sallallahu alaihi wasallam gave to all his wives 500 dirham. How much? 500 dirham. 500 درہم دیتے تھے آپ سسم. اچھا ایک بیوی کا مہر ڈفرینٹ تھا. وہ ایسے ڈفرینٹ ہو گیا کہ حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں کہ عبداللہ بن جہش کے نکاح میں تھی. ٹھیک ہے. اور وہ حبشہ میں فوت ہو گیا. عبداللہ بن جہش وہ حبشہ میں تھی، حبشہ ہجرت کر گئے تھے نا کچھ لوگ آپ سسم کے کہنے پہ. تو وہ فوت ہو گئے. تو نجاشی وہاں کا بادشاہ تھا حبشہ کا، اس نے ام حبیبہ کا نکاح نبی کے قسم سے کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 4000 درہم مقرر کیا، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شرحبیل بن حسنہ کی نگرانی میں روانہ کر دیا. یہ اس وجہ سے کہ نجاشی نے دیتا، اس لیے 4000 درہم. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز کا درہم کتنا تھا؟ 500 درہم. ٹھیک ہے نا، صحیح. اچھا پھر سب سے زیادہ برکت والی وہ عورت ہے جس کا مہر سب سے آسان ہو. ہم نے کیا کیا ہے، مہر بڑھا دیے. ہم نے جو ہے بیٹے کو میں کہتی ہوں اتنا زیور ہوگا، اتنی میں ڈیزائنر ویئر کی بہو کا لباس بناؤں گی، 11 لاکھ 12 لاکھ اتنے 100,000 کا اتنا زیور چڑھاؤں گی تو شادی کروں گی، اور اتنا جہیز ہوگا، کوئی لڑکی اتنا جہیز دے گی تو شادی کروں گی. ہم نے مٹیریلسٹک دنیا میں دنیا کی
بیکار کی چیزیں پڑھ کے شادی مشکل کر دی، بہت مشکل کر دی ہے. اور جوانوں کے جذبات بھڑکانے والی چیزیں بہت ہیں، میوزک، موویز، ہے نا، اور جو ہے سارے جتنے چینلز ہیں، جتنے سب کچھ ہے، تو وہاں جذبات بھڑکانے والی ایک ایڈ بھی آج ہم دیکھتے ہیں تو عورت ننگی کھڑی ہے نا ایڈ میں بھی. تو جذبات بھڑکانے والی چیزیں بہت ہے، اور شادی اور حرام پھر اس میں پڑ جاتے ہیں بچے. اللہ بچائے، سب کو معاف کرے، سب کی نہیں بات کر رہی ہوں. اور جو ایک حلال رشتہ ہے اس کو ہم نے بہت مشکل کر دیا، کیونکہ اس کو مٹیریلسٹک بنا دیا، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، وہ بھی ہے. لڑکی اتنا جہیز ہے، مائیں لڑکوں کی بھی کہ بیٹا اتنا ہوگا تو میری تو شان ہے، میری بہن نے اتنا دیا تو میں بھی اتنا زیور چڑھاؤں، میرا یہ ہوا تو وہ کروں گا. یعنی ہم لوگوں نے خود ڈیمانڈز بڑھا لی ہے، لڑکا لڑکی والوں نے خود. اور آپ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمارے سب سے زیادہ برکت والی عورت وہ جس کا مہر سب سے آسان ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عمر بن خطاب سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق کے مہر کے اعتبار سے بہترین نکاح وہ ہے جو آسان ہو. ٹھیک ہے. 32.5 حق مہر کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، ہمیں 32.5 ملے تھے، ہم نے معاف کر دیا. انیس صاحب میں نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے سب معاف کر دیا اپنے شوہروں کو، کیونکہ ہمیں علم نہیں تھا. نکاح کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ نکاح کی مجلس میں 2 گواہ موجود ہوں، 2 گواہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں گواہوں کے بغیر نکاح کر لیتی ہیں وہ زنا کرنے والی ہیں. جو چھپ کے چلی جاتی، گواہ بھی نہیں کچھ بھی، وہ زنا ہے. دیٹ از ناٹ حلال میرج، دیٹ از زنا. حلال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حلال اور حرام نکاح کے درمیان فرق کرنے والی چیز دف بجانا اور نکاح کا اعلان کرنا ہے. تو دف بجا کے اس زمانے میں اعلان کروایا جاتا تھا کہ نکاح ہو رہا ہے، سب کو پتا چلے کہ گھر بسنے جا رہا ہے. ایک لڑکا لڑکی ایک ازدواجی زندگی میں ایک گھر اس میں بسانے میں شروع کر رہے ہیں، انوالو ہو رہے ہیں. پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہے، اللہم انی اسألک پہلی ملاقات پر شوہر کیا دعا کر. اچھا ہم کیا کرتے ہیں کہ ساری چیزیں کر لیں گے، مہندی، مایو، یہ وہ دعوت وہ دعوت. تو انہوں نے تو بڑا اچھا کیا کہ اللہ کے کلام سے شروع کیا. اللہ کے کلام سے میں تو بچپن سے دیکھا ہمارے گھروں میں اللہ میں کلام سے ہی ہوتا تھا. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے ہم لوگ ہیں، ہوتا تھا. ہم لوگ دلہا دلہن کو بتا نہیں رہے ہوتے کہ تم شادی کی رات کیا دعا پڑھو گے، کس طرح غسل کرو گے. اور ابھی مبارکباد کی میں نے دعا بتائی وہ نہیں پتا ہوتی کیسے مبارکباد دیں گے. تو پہلی ملاقات پر شوہر کیا دعا کرے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیہ. اے اللہ میں تجھ سے اس عورت کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور جس طبیعت پر اس عورت کو پیدا کیا گیا اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. کیا ہوگا، کیا دعا ہوگی؟ یہ دعا ہوگی، میں بتاتی ہوں آپ کو. میں نے پڑھ دی نا آپ کو دعا، میں نے بتا دی. صحیح ہے، دعا میں نے بتا دی. صحیح. اوکے. تو اے اللہ میں تجھ سے اس عورت کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، جس طبیعت پہ اس عورت کو پیدا کیا گیا اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں. تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس عورت کے شر سے، اور جس طبیعت پر اس کو پیدا کیا گیا اس کے شر سے. ٹھیک ہے. یہ مانگ لی. پھر جب دونوں کے درمیان رشتہ، ازدواجی رشتہ قائم ہوتا ہے تو جو ہے وہ کیا دعا کریں گے؟ صحبت کی دعا. بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا. اللہ تعالیٰ کے نام سے اللہ دور رکھ ہم کو شیطان سے، اور دور رکھ شیطان کو اس چیز سے جسے آپ ہم کو عنایت فرمائیں. میں بھیج دوں گی نا آپ کو، تو دونوں میں ابھی بھی دعا کر لینا. کیونکہ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شادی اس لیے رکھی ہے کہ نسل انسانی چلے، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے بھی نوازے گا. تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے دعا کروا دی میاں بیوی کے ریلیشن میں کہ اے اللہ کے نام سے اللہ دور رکھ ہم کو شیطان سے، اور دور رکھ شیطان کو اس چیز سے جسے آپ ہمیں عنایت فرمائیں گے. یعنی جو ہمیں بھی شیطان سے دور رکھیے، اور جو ہمیں اولاد عنایت فرمائیں گے وہ بھی شیطان کے شر سے دور رہے. ایسی دعائیں نہیں کرتے، پھر ہم کہتے ہیں بچہ مانتا نہیں ہے، بچہ دین پہ نہیں چلتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ میری تو نہیں لے رہی نا، پلیز میری ویڈیو، میری تصویر بھی نہ لیجیے گا. ہاں پلیز سب لوگ، ایوری بڑی میری تصویر بھی نہ لیں، ویڈیو بھی نہ لیں، اپنے لیں آپ لوگ. اچھا تو اب ہوتا کیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ بی بی مریم جب پیدا ہوئی تو ان کی والدہ جو تھی، ان کو کہا جاتا ہے عمران کی بیوی، بی مریم کی والدہ نے کہا تھا کہ اللہ میں مجھے جو پیدا ہونے جا رہا ہے بچہ، اس کو میں ہیکل سلیمانی میں بٹھاؤں گی، اور میں جو ہے اس سے دنیا کا کام نہیں لوں گی. تو بی بی مریم کی والدہ کو جب پیدا ہوئی تو مریم پیدا ہوئی، بی بی مریم پیدا ہوئی، تو انہوں نے کہا اللہ، وہ سمجھی تھی لڑکا پیدا ہوگا، کیونکہ مسجد اقصی میں ہیکل سلیمانی میں لڑکوں کو نہیں بٹھاتے تھے. آج بھی مسجدوں میں جو ہے اعتکاف میں کم ہی بہت کم انتظام ہوتا ہے، مرد ہی جا رہے ہوتے.
تو اب وہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ سے میں نے تو نظر مانی تھی کہ اس کو آپ کی نظر کر دوں گی، دنیا کا میں اپنا کام تو لوں گی نہیں، تو لیکن اب تو لڑکی پیدا ہو گئی، اللہ کو تو پتا تھا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے. تو انہوں نے جب جب انہوں نے دعا کی نا، تو انہوں نے دعا کی انی اوئیزھا بکا وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ اللہ میں مریم کو اور مریم کی اولاد کو، اس کی جو ذریت ہوگی، شیطان رجیم سے پناہ چاہتی ہوں. تو جب بی بی مریم کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ کو پتہ ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ روتا ہے، چیخے مار مار کے. اس کو شیطان چھوتا ہے، لمس کرتا ہے، شیطان چھوتا ہے تو وہ رونے چیختا لگتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کی والدہ نے دعا کی تھی نا اپنے نواسے تک کو دعا کی، آف اسپرنگ، ذریت کو. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے نہیں چھوا، کپڑے سے ہاتھ لگایا تھا، تو وہ بچ گئے شیطان کی لپٹ سے. تو یہ دعائیں شروع ہوتی ہیں. اگر ابھی آپ لوگ تو بچے والی ہیں، اگر ایکسپیکٹ کر رہی ہیں اور کوئی ہونے والا ہے بیبی اور آگے بھی آپ پہنچائیے گا، تو پہلے سے یہ دعائیں کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہم لوگ درس میں جانا، تعلیم تدریس سب چھوڑ دے، بچہ ہے سارا دن کام ہے. ینگ مدرس کو تو بہت ضرورت ہے کہ ینگ مدرس شوڈ نو دا ریلیجن، بیکاز what Newton said, give me best mothers, I will give you best nation. نیوٹن نے کیا کہا؟ مجھے اچھی مائیں دو، میں بہترین آپ کو قوم دوں گا، بہترین نیشن دوں گا. تو ہماری ینگ مدرس جو ہے اتنی پوٹینشیل ہے. یو ہیو لاٹ آف پوٹینشیل ینگ مدرس اینڈ ینگ گرلس. You have lot of potentials, you have got strength also, you can do a lot. So when you girls, you get married, you have got 2 or 3 kids, you are out of religion, out of classes, out of halakas. Join the halakas. I'll take you all in my group and you join. I've got classes in English also and Urdu also, right? Okay. And this is good for you. You can be good mothers and the nation will also be good. You can teach religion to your children. Then you won't be the guard of your children. They would be they would fear Allah and Allah will be their guard. Every time you won't have to watch kidhar ja rahe hain, where they are going, what they are going, with whom with them, are with them, what they are learning, what they are doing, what are they are doing on the internet. They will be God fearing, they will be Allah conscious, right? They would have taqwa. So you won't be always be their guard and you won't have to worry about them, only because they will be scared of Allah subhanahu wa ta'ala. So please join any halqa, anywhere you like, be in the religious teaching. Okay. Then we see, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جی آگے ہم چلتے ہیں. یہ ہو گئی اس کی دعا. اچھا پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں دعوت ولیمہ. شادی کر کے ایک بہترین رفیقہ حیات کا میسر آ جانا بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور انسان کو دلی خوشی اور مسرت حاصل ہوتی. ولیمہ اسی خوشی کا اظہار کا عملی ہے. شادی کر کے ایک بہترین رفیقہ حیات کا میسر آ جانا. شادی کر کے ایک اچھی بیوی مل جاتی ہے نا. ہماری سب بیٹیاں، یہ سب دیکھیں پیاری پیاری بیٹیاں ہیں، سب کو دیکھ رہی ہوں، بچے لے کے انوالو ہیں بیچاری. تو پیاری پیاری بیٹیاں مل جاتی ہیں، پیاری بیوی. ہم تو اتنی اچھی بیٹیاں، میں نے 3 اچھی بیٹیاں دے دی اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں میرے داماد ماشاءاللہ. شادی کر کے ایک بہترین رفیق حیات کا میسر آ جانا بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور انسان کو دلی خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے. ولیمہ اس خوشی کے اظہار کا عملی شکل ہے کہ اللہ تو نے مجھے بہت پیاری، یہ ساری پیاری پیاری آپ لوگ مل گئی نا اپنے شوہر کو، بیوی دے دی. ولیمہ کرنے کا حکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کے لباس پر زردی کا نشان دیکھا تو ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور میں نے ایک سونے کی گٹھلی کے وزن پر ایک عورت سے شادی کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو، ولیمہ کیجئے چاہے ایک بکری ہو. ولیمہ بہت ضروری ہے، چاہے ایک بکری ہو. ولیمہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آواز آ رہی سب کو؟ افاف آواز آ رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ بھی ازواج مطہرات سے نکاح کے وقت ولیمہ فرمایا. اب دیکھیں ولیمہ کیسا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے شادی پر ایسا ولیمہ کیا ہوا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی شادی پر کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہ کی شادی کے ولیمے پر ایک بکری ذبح کی تھی. جب زینب رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی تو انہا سے تو ایک بکری ذبح کی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صفیہ بنت شیبہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کی شادی پر جو کے 2 سیر کا ولیمہ کیا. کتنے؟ جو اس بارلی 2 سیر 2 کے جی کا ولیمہ کیا. 2 کیجی بارلی کافی. ہمارے تو منیو اتنے لمبے چوڑے ہوتے ہیں، اتنے ہوتے ہیں، دیکھیں اس پہ بھی ولیمہ ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے.
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جہیز، عائشہ اور ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم حضرت فاطمہ کو رخصتی کے لیے تیار کر کے انہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سپرد کر دیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے شادی ہوئی تھی. اس سے پہلے ہم نے علی کے گھر کا رخ کیا. وادی کے کنارے سے نرم مٹی تھی جو نرم کنکریوں پر مشتمل تھی، اس کا فرش بچھا دیا. ویلی پہ گئی، وادی پہ گئی، اس کے کنارے سے نرم مٹی لی، اس کا فرش بچھا دیا. پھر کھجور کی درخت کی چھال کو اپنے ہاتھ سے دھن کر اس کو خوب نرم وہ کر کے کھجور کی چھالوں کو باریک باریک کر کے ہم نے 2 چھوٹے تکیوں کو بھرا. 2 چھوٹے تکیے ہو گئے. مشکیزہ جس میں پانی بھرتے نا، اور کپڑوں کو ہماری طرح کے ٹیپ تو نہیں تھے، اور کپڑوں کو لٹکانے اور کپڑوں کو رکھنے کے لیے ہم نے گھر کے کوشے میں ایک آڑی لکڑی کھڑی کر دی. کبرڈ تو ہوتے نہیں تھے، آڑی لکڑی کھڑی دی، اس پہ کپڑے رکھ دیے. یہ بی بی فاطمہ کا جہیز تھا رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. جو کہ آپ سسم جو کہ سراج منیر ہے اور داعین اللہ ہی ہے اور رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین، ان کی بیوی کا بیٹی کا دیکھیں کیا جہیز ہے. اس تقریب میں شریف ہونے والوں کی کیا تھی ولیمہ؟ کیا تھا؟ کھجور، منقع. منقع ہوتا ہے کشمش سے زیادہ بڑی کھجور، منقع اور خوشگوار پانی سے ضیافت کر دی. حضرت فاطمہ کے ولیمے سے بہتر ولیمہ ہم نے نہیں دیکھا، اور یہ بہتر ولیمہ تھا. کیا تھا؟ پانی اچھا، کھجور اور منقع، بڑی بڑی کشمش جو. جی. ولیمے کی دعوت پر بلانا اور جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو ولیمے کے کھانے پر بلایا جائے تو وہ لازماً آئے، ضرور آنا چاہیے. ورنہ آپ جب بھی تو کہا جاتا ہے نا RSVP آپ بتا دیں تاکہ آپ نہیں آ رہے تو ہم دوسروں کو بول دیں. تو ضرور جواب دیں کہ مجھے 4 کو بلایا، ہم 3 آ رہے ہیں، 2 نہیں آ رہے، ہم نہیں آ رہے ہیں، تو they can invite other people, right? We should because this is RSVP, so we should respond their message also that we are not coming. So they may invite other. Nowadays, per head is so, costly. So we should inform the host. ولیمے کی دعوت کیسی ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کا وہ کھانا برا کھانا ہے جس میں خوشحال اور دولت مند کو بلایا جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے. غریب رشتہ داروں کو نہیں بلاتے، فقیر کو نہیں بلاتے. تو ضرور بلائیں. وہ کھانا برا ہے جس میں خوشحال اور دولت مند آئیں اور فقیر اور مسکین کو چھوڑ دیں، ان کو نہ بلائیں. کہ اب یہ تو بہت غریب رشتہ دار ہے، پتہ نہیں کیسے کپڑے پہن کے جائے گی، میں تو بہت بڑی جگہ بیٹے کی شادی کر رہی ہوں اور میری تو بے عزتی. ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ہو جائے گا، بے عزتی ہو جائے گا. رسول اعظم کے طریقے کی پیروی کرنے کا صحیح مفہوم کہ ولیمے میں سادگی اور آسانی کو زیادہ سے زیادہ ملحوظ رکھا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو ہے مرد میاں بیوی جو ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے کو بے عزت نہ کریں، ایک دوسرے کی عزت رکھیں، ایک دوسرے کے راز چھپائیں. اس کو جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس. مرد عورت کے لیے لباس ہے اور عورت جو ہے مرد کے لیے لباس ہے. تو کیا ہے لباس کتنا ہماری حفاظت کرتا ہے، لباس خوبصورت بناتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. تو ایک دوسرے کو وہ خوبصورت دکھائیں، ایک دوسرے کے عیب کو ڈھانکیں میاں بیوی. اور اپنے جسم اگر کوئی داغ بھی ہوگا جلا ہوا تو ہمارا لباس چھپا دیتا ہے نا. تو اس طرح دونوں ایک دوسرے کا جسم ڈھانکے، ایک دوسرے کے عیب چھپائیں. اور حیثیت کے مطابق لباس ہوتا ہے تو دونوں اپنی حیثیت میں رہیں، دونوں ایک دوسرے سے زیادہ ڈیمانڈنگ نہ ہوں. اور جو ہے اور آرام دہ لباس راحت اور سکون کا سبب ہوتا ہے. اگر دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت انڈرسٹینڈنگ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آرام اور سکون ہوگا زندگی میں نا. دونوں ایک دوسرے کو پہچانیں گے. اور لباس پر دھبا لگ جائے تو ہر ایک کو دکھانے کی بجائے اسے فوراً صاف کیا جاتا ہے. ایک دوسرے کو اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ کوئی غلطی ہو، کوئی ایک دوسرے میں ڈیفیکٹس ہیں تو خود ہی کہیں گے کہ تم ایسے نہیں کہنا باہر. تم اتنی انڈرسٹینڈنگ اللہ کرے سب میں پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے. تو جس طرح لباس کو دھبے سے صاف کیا، جس طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو صاف کریں. ٹھیک ہے. تو اور چونکہ ہر انسان بہترین لباس پسند کرتا ہے تو ایک عورت کو چاہیے کہ وہ چاہے کہ میرا شوہر بھی بہترین ہو، اور ایک شوہر کو بھی وہ جبھی ہوگا کہ ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ ہوگی، ایک دوسرے کی اصلاح کرے گی. ہماری ایک رشتہ دار کی بیٹی، وہ میری بھی بیٹی ہوئی، اتنی اچھی اس کی عادت ہے اپنے شوہر کو کہے کہ ذرا ایج میں بھی بڑھیں، میں آپ کی اصلاح کر رہا ہوں، میں آپ کی اصلاح کر رہی ہوں. ون آف مائی friends, my relative, her daughter, she's so nice. She would tell her husband, I am correcting you, I'm reforming you, I'm doing your اصلاح. وہ ایک دن میں نے سنا، افاف میں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں تو اصلاح کرتے کرتے اصلاح ہوتے ہوتے ختم ہو گیا. اور وہ اصلاح کرتے جاتے ہیں. اپنی ایک طریقہ ہوتا ہے نا. دیکھیں میاں بیوی کا وہ ریلیشن ہونا چاہیے کہ صبح اٹھ کے جھگڑا نہ ہو. کیونکہ جب میں لا علم تھی نا، جب میرے پاس دین کی وہ نہیں تھی نا، تو ایک دن میرے ہسبینڈ کہتے اللہ کے واسطے مجھے تمہارا ایسا ناشتہ نہیں چاہیے. کیوں؟ مجھے دین کا شعور نہیں تھا. وہ کوئی نیک کام کرنے جا رہے تھے. میں نے کہا انہوں نے تو ہم سے بہت برا کیا نا، آپ یہ کرنے جا رہے، انہوں نے ہمیں کیا دیا؟
جب دین کا شروع آیا میں اللہ سے معافی مانگی کہ یہ دین تو فگیونگ دو معاف کرو معاف کرو معاف کرو. تو وہ لڑائی کیا ہوتی ہے, کیا لڑائی ہونی چاہیے, تم نے مجھے تہجد پہ نہیں اٹھایا, فلاں نیکی کا کام تھا مجھے نہیں بتایا, فلاں جگہ ڈونیشن دینے تھے وہ نہیں کیا. یہ ہونا چاہیے رشتہ کہ وہ جنتیں دلائیں ایک دوسرے کو خرابی. تو میرے شوہر نے بھی مجھے کریکٹ کیا نا, پھر میں دین میں آئی تو اب میں کبھی نہیں کہتی ہوں ایسا نہ کہے شوہر کہ اللہ کی پناہ تم اٹھتی نہ, وہ بیزار نہ ہو کہ تم مجھے ناشتہ ہی تم اتنا اچھا, مطلب اتنا رچ ناشتہ مجھے نہیں چاہیے تھا, تم تو مجھے نیکی سے روکو. ایسا نہیں ہونا چاہیے, مطلب کہ دین کا شعور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, چلیے کتنی دیر ہو گئے, پھر ہم دعا کر لیتے. کتنی دیر ہو گئی؟ 45 minutes. ہاں 45 minutes ہاں ہو گئے. چلے اب ہم جو ہے ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. تھوڑے سے حقوق و فرائض میاں بیوی کے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے نا, تاکہ یہ آپ بچیوں کو اور بھی بیٹھی پتا ہو. میاں بیوی کے حقوق و فرائض. اس تعلق کی خوشگواری اسی وقت ممکن ہے جب شوہر اور بیوی دونوں ازدواجی زندگی کے آداب اور فرائض سے بخوبی واقف ہوں. ٹھیک ہے, اور خاوند کے حقوق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیک بیویاں شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں نے یہ دیکھا ہے, I shouldn't say but I'm telling. ہوتا یہ ہے کہ میں نے ہاں I shouldn't say but I'm telling. کیا ہوتا ہے کہ جب میں دین کا اتنا نالج نہیں تھی, جب 25 سال پہلے تو میں ینگ تھی کافی, تو میں نے گاڑی میں بھی جب ہم آئے تو میں نے بتایا, تو میں ایک محفل میں گئی تو ایک جماعت ایک آئی کوئی, تو انہوں نے کہا ہم تو رمضان پہ آپ کو بولیں گے نا, رمضان پہ ہوگا درس. وہ آئی, انہوں نے بہت اچھی باتیں کی. ہم گئے تھے رمضان کے اس سے, ٹھیک ہے, انہوں نے قرآن کھولا, بہت اچھی, اللہ وہ بھی ذکر ہو گیا, بڑی اچھی محفل ہو گئی. تو مجھے جب کلک کیا, میں نے کہا ہم تو رمضان پہ کچھ سننے آئے تھے, اگلے مہینے رمضان آ رہا ہے. تو ویئر ایور یو گو یو ٹاک اکارڈنگ ٹو ٹاپک پہ بات ہونی چاہیے, ہے نا. جہاں آپ جا رہے ہیں جو ٹاپک ہے اس پہ اس کی نالج دے لوگوں کو, خود بھی سیکھیں دوسروں کو بھی سکھائے. ایسے نہیں کہ اللہ کا کلام تو سبھی ہے, ویسے تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں, تو ٹاپک پہ بات ہونی چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کے آدمی جن کی نمازیں ان کے سروں سے اونچی نہیں اٹھتی, یعنی اوپر نہیں جاتی نماز. 2 قسم کے آدمی, اس غلام کی نماز جو اپنے آقا سے فرار ہو جائے. پہلے تو سلیوری ہوتی تھی نا, سلیوری تو سلیو جو پوچھ کے جاتا تھا وہ بغیر پوچھے بھاگ جائے, اور جب تک وہ لوٹ نہ آئے تو اس کی نماز اوپر تک نہیں جائے. اس عورت کی نماز جو شوہر کی نافرمانی کرے جب تک کہ شوہر کی نافرمانی سے باز نہ آ جائے. شوہر کی نافرمانی کرتی حلال میں, اگر وہ کہتا ہے روزے نہ رکھو رمضان کے تو نہیں ماننی اس کی. وہ کہتا ہے نماز نہیں پڑھو تو نہیں ماننی ہے, کیونکہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم پہلے پھر شوہر کا. اس کے بعد جو کچھ ایسی باتیں ہیں اگر وہ نہیں مانتی نافرمانی تو اس کی نماز اوپر نہیں اٹھے گی. ٹھیک ہے, لیکن جائز ہو, مرد کی باتیں بھی شوہر کی بھی جائز ہو. ٹھیک ہے, حافظات للغیب, غیب مردوں کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہے. عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے, اپنے آبرو کی حفاظت کرے, اپنے شوہر کی فرما بردار ہو, تو جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. ہم سب کے لیے سبق ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. دیکھیں کتنا آسان ہے, ہمارے تو جہاد کو بھی نہیں جانا ہے, جنگیں بھی نہیں لڑنی, کچھ بھی نہیں کرنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو خاص ضرورت کے لیے بلائے اور وہ نہ آئے تو اس بنا پر شوہر رات بھر اس سے خفا رہے تو ایسی عورت پر صبح تک فرشتے لعنت کرتے ہیں. بس شادی کس لیے ہوئی ہے, اسی لیے ہوئی ہے نا, تو پھر وہ اس پہ لعنت کرتے ہیں. تو اس کی وہ خاص ضرورت کو پورا کرنا چاہیے. اب ایک اور بات دیکھیں, بچیاں کیا کرتی, گندی شندی, ہم سب بڑی عورتیں بھی, شوہر آیا تو لانڈری ہو رہی ہے, تولیہ تو اچھا بھی لانڈری میں جا رہی ہوں نکال رہی ہوں, گھر گندا ہے, یہ ہے وہ ہے. پھر تو اسٹرابیریز بہت ہیں بازار میں, اس کے ساتھ کام کر رہی ہیں. پھر ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ مسٹریس ہے, اس کے میں نے میسیجز دیکھ لیے, اس کی میں نے فون کال دیکھ لی, تو ہم موقع دے رہے ہوتے ہیں نا. ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ جب شوہر اس پہ نگاہ ڈالے تو اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے. میں نے دیکھا ایک خاتون تھی, سعودی عرب سے میں کافی سال رہی ہوں, میرے محلے میں ایک خاتون تھی, وہ درس دیتی تھی نا, ماشاءاللہ دین کا بڑا نالج تھا. ہم کہتے ہیں بچے جوان ہو گئے بہو گھر میں, وہ اتنی اولڈ ایج میں بھی ہو کے جو ہے جب شوہر آتا تھا نا تو میچنگ جویلری, سوٹ جو ہوتا تھا اچھا خاصا نکالتے. ہم کہتے نہیں ابھی تو ماریا بھی کا ہے 7,000 کا ہے, ابھی تو باروک کا ہے اتنے کا ہے, وہ قربان کر دیں, وہ قربان کر دیں, ایپرن لگا کے پہن لیں, کیونکہ وہ پھر کسی اسٹرابری کے پاس چلا جائے. تو وہ جب آئے تو اس کو خوش کر. میں اپنی بیٹیوں سے بھی کہتی ہوں کہ بھائی جب ہسبینڈ آتے ہیں تو آپ لوگ بن سمجھ کے اچھی طرح ایک لپسٹک ہو, میک اپ ہو, باہر تو آپ لوگ اتنا کر کے جاتی ہو نا. تو یہی بات آپ دیکھیں, شوہر کا دل جیتنا کیسے جیتنا ہے. ایک بار عثمان بن مظعون کی بیوی سے حضرت عائشہ کی رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی, تو عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھا کہ وہ عثمان بن مظعون کی بیوی نہایت سادہ کپڑوں میں, سننے والی بات ہے, وہ سادہ کپڑوں میں,
اور کوئی بناؤ سنگار بھی نہیں کیا ہوا ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا اور ان سے پوچھا بی بی کیا عثمان باہر کہیں سفر پر گئے ہوئے؟ مطلب کیا تمہارے شوہر نہیں جو تم بالکل سادہ کپڑے میں نہ بنی سوری ہو؟ تو یہی بات تھی. عائشہ رضی اللہ عنہ کا کہنا کا مطلب یہ تھا کہ لگتا ہے عثمان ہے نہیں تمہارے شوہر. تو مطلب یہ کہ شوہر کے لیے بننا سونا. آپ کو پتا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار کھو گیا تھا. ہار کیوں کھویا؟ کس کے لیے ہار پہن کے گئی تھی سفر میں؟ آپ سسم کے لیے ہار پہن کے گئی تھی نا. کس سے؟ وہ بھی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن سے مانگ کے گئی تھی. تو آپ لوگ بھی شرم نہ کریں, ہسبینڈ آئے تو یہ نہیں کہ اب جوان بچے یہ وہ, تو بیٹی ہو وہ بھی آپ کو دیکھ کے اچھے, بس کہ اس کو بھی کہیں کہ بھائی اچھے کپڑے پہن کے بیٹھو, تمہارا شوہر ہے. عام طور پر زیب و زینت اس وقت کرتی ہیں جب وہ باہر جانے لگتی ہیں یا خواتین کی محفل یا بازار میں جاتے ہوئے, تو اس کا بہت اہتمام ہوتا ہے. لیکن شوہر اس کا حقدار نہیں سمجھا جاتا, لیکن شوہر اس کا حقدار ہے کہ اس کی زینتیں اس کے لیے, ہماری اس کے لیے بنے سورے. اس بات سے اندازہ کیجئے کہ بیویوں کو اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا کتنا پسندیدہ فعل ہے. پھر حضرت صفیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی, چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو انتہائی حسرت کے ساتھ بولی. حضرت صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی, 9 تھی نا, تو انہوں نے کہا کاش, جب بی بی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیمار ہوئے تو حضرت صفیہ نے کاش آپ کی بجائے میں بیمار ہو جاتی. کیسا دل جیت لیا نا, ہائے اللہ آپ کو کیا ہو گیا, کاش آپ کی بجائے میں بیمار ہو جاتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں نے, اور بھی بیویاں تھی نا, تو اس اظہار محبت پہ تعجب سے ان کی طرف دیکھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکھاوا نہیں ہے بلکہ سچ کہہ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے, وہ سمجھ گئے کہ میری بیوی سچ کہہ رہی, کہ اللہ کے رسول میں بیمار ہو جاتی آپ کی بجائے. تو اس طرح کے پیارے پیارے الفاظ بولیں, اچھی طرح بنی, سب ینگ زیادہ نظر آ رہی, بنی سوری بیٹھے ہیں بنا, تو پھر شوہر کا دل جیتے نا. اس طرح آپ لوگ کھانا پیش کریں تو ایکسیلنس کے لیول پہ پیش کریں, سیلڈ بھی ہو تو اچھی ڈشز بھی ہوں تو اچھا سب کچھ. کوئی پیپر کراکری پہ خرچ کر لے, اس کا ہی پیسہ ہے نا, اس کو ہی کچھ کرے, وہ جا کے دوسری کو کھلائے تو خود ہی دے دیں, سب کر دے اس کو. کیونکہ ینگ لڑکیاں زیادہ بیٹھی ہیں نا, تو میں کہتی ہوں کہ وہ اس طرح کے حدیث کی روشنی میں بات کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا جو شوہر کی ناشکر گزار ہوگی, حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اب ہم تھوڑے سے ہسبینڈ کے دیکھ لیتے ہیں اور پھر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ, کیونکہ ہسبینڈ کے متعلق بھی پتہ ہونا چاہیے نا. سسرال سے اچھا سلوک نہ کرنے پر شوہر کا رد عمل. شوہر اپنی ساس سسر یعنی بیوی کے ماں باپ کو نظر انداز کر دے گا, بالآخر دونوں گھروں میں باہمی محبت اور عزت احترام کے بجائے گستاخی, بیزاری اور نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے. اس سے نہ صرف بزرگوں کی زندگی تلخ ہوگی بلکہ خود میاں بیوی کے درمیان ایک مستقل جھگڑے کی صورت پیدا ہو جائے گی. شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے والدین کی عزت کرے, اچھی طرح پیش ہے. اسی طرح وائس ورثہ ہے, بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ, پھر یہیں سے جھگڑا شروع ہوگا نا, تم نے میری ماں سے بات نہیں کی, تم نے میری, یہیں سے شروع ہوگا نا, پھر بڑوں تک بات آئے گی اور ماحول خراب ہو. میں کہتی ہوں کہ شوہر میاں بیوی سسرال والے ماں باپ کو تو چھوڑے, کسی محفل میں جاتے ہیں, اگر کوئی ہمیں اچھا منہ نہ دے, کہیں گے اوروں سے تو بڑی اچھی بات کری تھی, آپ کیسی ہیں, کیا ہے, بیٹھیے نا, میری طرف تو دیکھا ہی نہیں, بلا بھی لیا, میں تو اس کے گھر جاؤں گی ہی نہیں. ہم پریشان ہو جاتے ہیں نا, کوئی ہمیں لفٹ نہ کرائے تو پھر یہ تو ایک گھر بس رہا ہوتا ہے, ایک میاں بیوی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی گھر والوں کو نہ صحیح اسے برتاؤ کرے تو پھر کیا ہوگا. تو ہم اخلاق سے وہ فتح, اور اگر اخلاق اچھا ہو تو اخلاق سے وہ فتح حاصل کرتے ہیں جو بڑی بڑی جنگوں سے حاصل نہیں ہوتی, یعنی دلوں کو تسخیر کر کے ان پر حکمرانی کا. اگر اخلاق اچھا ہو, ہمارا کیریکٹر اچھا ہو, ہماری بات چیت اچھی ہو, 2 لفظ کہنے میں کیا ہوتا ہے نا, امی آپ کیسی ہیں, ابو آپ کیسے ہیں, تو ہم جو ہے لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں. وہ ہم سب میں, بڑی عورتوں میں بھی, ہم سب بھی وہ ہمیں ٹیلنٹ ہونا چاہیے. پھر خوشگوار ازواجی زندگی کے لیے دعا کریں, ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیشہ دعا کریں کہ اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے. تو بیوی کے حقوق ہے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو, بیوی سے بھلے طریقے سے زندگی شوہر بسر کرے. اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج الوداع کے موقع پر فرمایا, لوگوں سنو, عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ, کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں. اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ جاتی, ماں باپ, گھر بار اور شہر بھی, ملک بھی چھوڑ کے آ جاتی, اور جو ہے تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں, سوائے اس صورت کے جب ان کی طرف سے کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے. اگر وہ ایسا کر بیٹھے تو پھر ان کو خوابگاہوں میں علیحدہ کر دو, اور پھر جب وہ تمہارے کہنے پر چلنے لگے تو ان کو خواہ مخواہ ستانے کے بہانے نہ ڈھونڈو. دیکھو سنو, تمہارے کچھ حق تمہاری بیویوں پر ہے اور تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق تمہارے اوپر ہے. تو
رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ساتھ چلتے ہیں, حقوق و فرائض دونوں کے ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بیوی پسند نہیں ہوتی, اگر وہ تمہیں ناپسند ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو, سورۃ النساء 19, مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو. بعض دفعہ بیوی پسند نہیں آتی ہے نا, کہ وہ کہتے ہیں فیس فیچرز نہیں اچھے ہیں یا موٹی ہے یہ, لیکن اس مرد کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ریلیجس تعلیم دے رہی ہے, بچے اس کے نیک نکلیں گے, صدقہ جاریہ نکلے, یا اس نے خاندان کو کنیکٹ کیا ہوا ہے, یا بڑھاپے میں جا کے کچھ ایسا اس کو ہو جائے کہ وہ اتنی اس کے لیے اچھی ثابت ہو, جاب کرنے لگے نہیں. بیوی سے بہت سارے, تو اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں اگر تمہیں ایک چیز ناپسند ہے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے اس میں کیا بھلائی رکھی ہوئی ہے. اب اس سے شادی ہو گئی ہے تو اسی طرح وائس ورسا بیوی بھی شوہر کو ناپسند نہ کرے ون شادی ہو, الا یہ کہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ تو اللہ نے کہا کہ ظلم نہیں برداشت کرو, بہت ہی حقوق نہیں مل رہے ہیں, زندگی برباد ہے. اور اگر سارے رائٹس مل گئے تو پھر 98-95 چیزیں تو 5% 2% تو ہر ایک میں ہے. سب پرفیکٹ تو کوئی نہیں ہوگا, پرفیکٹ زندگی تو وہیں ملے گی, کہاں ملے گی؟ آخرت میں ہی ملے گی, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے, اگر بیوی کی کوئی عادت اس کو ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوسری پسند آ جائے. اے لوگوں جو ایمان لے ہو, تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں, اس سے ہوشیار رہو. اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے, ٹھیک ہے. عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے, سختی نہ کرنا, اور پسلیوں میں سب سے زیادہ اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہے, اسے سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی, اگر اسے چھوڑ کے رہو تو ٹیڑھی رہی رہے گی. پس عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ٹھیک ہے. اب آخری حدیث کر لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا تعلق تھا. ان کی یہ قواری بھی تھی, دوسری بیویاں آپ کی مطلقہ طلاق یافتہ تھیں اور ڈیورسی تھیں اور جو ہے بیوہ تھیں, لیکن یہ آپ کی کنواری بیوی تھی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا, اور یہ آپ کو جو ہے ریشمی کپڑے میں لپٹ کر آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دی تھی کہ یہ تمہاری زوجہ محترمہ ہوں گی. عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی, بہت چھوٹی تھی تو گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی, اور میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلا کرتی. شادی کے بعد وہ گڑیوں سے کھیلتی تھی, اتنی چھوٹی تھی. میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو سب ادھر ادھر چھپ جاتی, کیونکہ اب شوہر آ گئے تو وہ لڑکیاں چھپ جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک کو میرے پاس بھیجتے کہ میرے ساتھ کھیلے, اتنا وہ خیال رکھتے تھے اپنی بیوی کا. تو شوہر کو چاہیے کہ بیوی کا کوئی انٹرسٹ ہے تو اس کو بھی پسند کرے, اس میں بھی دلچسپی لے. اگر کوئی گیم پسند ہے تو وہ کوئی جائے, کوئی کلب جوائن کرے, کچھ کرے, گیم کھیلے, مطلب خیال کرنا چاہیے اس کو نا, کرنا چاہیے. اور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, وہ نہیں ہے. میں تو ایک بات عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں سے کہہ رہی, اب نہیں ہمیں گھر بگاڑنے اور لڑائی جھگڑے نہیں شروع کر رہے, کہیں کہ کون سے درسے سے آ گئی, ٹھیک ہے. ہم تو ایک حدیث کی بات کریں گے, اور باتیں کھانا ہے پینا بیچارے لے بھی جاتے ہیں, کھلا بھی رہے ہوتے ہیں, شوہر سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. چلے, اور وہ دینار, ایک اور حدیث ہے کہ انسان جو ہے بہت جگہ خرچ کرتا ہے, لیکن جو دینار, جو مال گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے وہ زیادہ اس کی اہمیت ہے. پہلے گھر والوں کا حق ہے, بیوی بچے کا حق ہے, اور جو ہے والدین ساتھ ہو ان کا حق ہے, اس کے بعد جو ہے دوسری چیزیں. یہی ہے نا کہ بچ جائے تو زکوٰۃ بھی دو, اور اس کے بعد خیرات صدقہ, لیکن گھر والوں کا نان نفقہ پہلے ضروری ہوتا ہے. چلے, ہم جو ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے, شارٹ وقت میں ہم اتنا ہی کر چکے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ التحریم سے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم من النار, کہ ایمان والو اپنے اور اپنے گھر والوں کو آگ کے عذاب سے بچاؤ. تو ہمیں میاں بیوی کو دیکھنا چاہیے کہ بچے دین پہ ہے کہ نہیں, کہ آگ سے بچانا ہے. اور جنت ہمارا ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے, اٹرنل ابوڈ, دنیا میں رہ کے جنت کے حصول کی تیاری کرنی ہوتی ہے. بچوں کو بھی یہ سکھانا ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کرو, گناہوں کے کام نہیں کرنے ہیں, آگ کے عذاب سے بچ جاؤ گے اور جنت میں جاؤ گے نا. تو یہ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 تھی. چلے ہم دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب لوگ ہاتھ اپنے, وہ دعا کے لیے آتا ہے کہ رونا نہ بھی آتا ہو تو بھی رونا چاہیے دعا کرتے وقت, اور نہ آتا ہو تو چہرہ بنانا چاہیے رونے والا, ٹھیک ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. ادونی استجب لکم, اللہ سے مانگو, اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں. اللہ از دا ایکسیپٹر آف دا دعاز, سو میک لاٹ آف دعاز. پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین,
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک الحق جنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعۃ حق۔ اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت والیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت ولا الہ غیرہ۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے نیک اعمال جو ہے اختتام کو پہنچتے ہیں، اور یہ شادی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ خوشی عطا فرمائی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کی رحم اور اس کی جو ہے عنایت ہے ہم پر۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ پاک ہے اللہ، اس کی تعریف ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن کے برابر، اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ بارک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے، اپنی رحمت نازل پڑے اس جوڑے پر۔ اللہ یہ جو دو خاندان ملنے جا رہے ہیں، اللہ العالمین ان کے دلوں میں الفت ڈال دیجئے، محبتیں ڈال دیجئے الہی، اور انہیں خوشیاں عطا فرما دیجئے الہی۔ اس شادی میں خیر و برکت یا الہی خیر و برکت نازل فرما دیجئے یا الہی، اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے۔ اللہم فقہہما فی الدین، اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے۔ اللہم ثبتہما فی الدین، اللہ ان کو دین پہ ثابت، اس جوڑے کو دین پہ ثابت قدم رکھیے گا یا الہی۔ یہ دعائیں ہم سب کے لیے بھی ہے۔ اللہم علمہما حکمہ، اللہ ان کو حکمت سکھا دیجئے۔ اللہم علمہما کتاب، اللہ ان کو قرآن کا علم سکھا دیجئے۔ اللہم زیننا بزینۃ الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین، اللہ ہمارے دینوں کو دین کے یا الہی ایمان کی زینت سے آراستہ پیراستہ منور کر دیجئے، اور ہدایت یافتہ کا بھی امام بنا دیجئے الہ العالمین الہی۔ اللہم فقہہ فی الدین وعلم التاویل، اللہم فقہ ہوا فی الدین وعلم التاویل، اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اور کتاب کی تاویل اور تفسیر سکھا دیجئے الہ العالمین۔ اللہم اکثر مالہ ولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ، اللہ ان دونوں کو مال اور ہم سب کو مال اور اولاد بھی زیادہ کرے، اور جو کچھ آپ نے عطا فرمایا اس میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اللہم اجعل قرآن ربیع قلبی قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا، اللہ قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینوں کا نور، ہمارے دکھوں کو دور کرنے والا اور ہماری پریشانیوں اور غموں کو دور کرنے والا بنا دیجئے یا الہ العالمین۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے الہی۔ ہماری دعاؤں میں ہمارے میکے سسرال ننیال ددیال الہی، ہمارے داماد، ہماری بہویں، ہمارے بچے، ہمارے شوہر الہی، کل مسلم مسلمات مومن مومنات، ہماری ذریت، ہماری نسلیں جو قیامت تک آئیں گی سب شامل ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں عاجزی اور سستی سے، بزدلی، قرض اور بخل سے، انتہائی بڑھاپے سے، سختی سے، یعنی غفلت سے، ذلت سے، مفلسی سے، ناداری سے۔ اے اللہ آپ کی پناہ مانگتے ہیں محتاجی سے، کفر سے، نافرمانی سے، مخالفت سے، یا الہی نفاق سے، اور بری شہرت اور دکھاوے سے، اور اللہ آپ کی پناہ مانگتے بہرے پن سے، گونگا ہونے سے، پاگل پن، کوڑ برس اور تمام بیماریوں سے۔ او اللہ indeed we seek refuge in you from inactions, laziness, cowardice, miserliness, extreme old age, hardness of heart, heedlessness, humiliation, destitution, and we seek refuge in you from poverty, disbelief, disobedience, opposition, hypocrisy, a bad reputation, and showing off. We seek refuge in you from deafness, dumbness, insanity, leprosy, leukoderma, and from all bad diseases. Ameen ya Rabbal Alameen۔ اللہ اپنی محبت کو ہمارے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے، ہم میں اپنا خوف اور
چیز کے خوف سے زیادہ کر دے، دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے، اور جب تو دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک دے تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دے۔ اللہم انا اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اللہ ہم آپ سے آپ کا فضل اور رحمت کا سوال کرتے ہیں کیونکہ آپ ہی اس کے دینے کے مالک ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اگر آپ نے رحم سے درگزر نہ کیا اور آپ نے رحم نہ فرمایا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ الہ العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما دیجیے، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما دیجیے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اے اللہ زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین۔ اللہ ہم کو ایمان کے زیور سے آراستہ پیراستہ کر دیجیے اور ہمیں متقیوں کا بھی امام بنا دیجیے۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ہمارے رب ہمارے بیویوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے، ہمارے شوہروں سے اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دیجیے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ہمارے رب ہمارے لیے پورا نور پورا کر دیجیے گا الہی، ہمیں پرسرات پار کرنے کے لیے نور چاہیے ہوگا، ہمیں پورے نور میں رکھیے گا، ہمیں پورا نور عطا فرمائیے گا الہی۔ پرسرات یا الہی پرسرات ہم بجلی کی تیزی سے پار کر جائیں الہی، ان میں سے وہ جو بجلی کی تیزی سے پار کر جائیں، ہمیں صدمہ نہ اٹھانا پڑے اللہ، ہمیں بخش دیجیے گا، آپ ہر چیز پر قادر ہے الہی۔ ہم اس قابل تو نہیں، گناہوں کی گٹھیاں اٹھائی ہوئی ہے، لیکن آپ کے حبیب نے سکھایا کہ جب بھی جنت طلب کرو، جنت کے اعلیٰ مرتبے طلب کرو۔ الہ العالمین ہم جنت الفردوس کے اعلیٰ مرتبے طلب کرتے ہیں۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس الاعلیٰ۔ اے اللہ ہم جنت الفردوس کے اعلیٰ مرتبے طلب کرتے ہیں، واعوذ بک من النار، اور آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں الہی۔ میزان پہ نیک اعمال کا پلڑا بھاری کر دیجیے گا الہ العالمین۔ ہمیں لین کے ساتھ شہداء، متقی، انبیاء، صالحین کے ساتھ اٹھائیے گا الہ العالمین۔ الہی الہی ہماری موت سکرات آسان کر دیجیے گا، مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما دیجیے گا، توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے گا، ہمیں گر کے مرنے، ڈوب کے مرنے، ملبے کے نیچے آنے، دب کے مرنے سے بچا لیجیے گا، آسان موت کر دیجیے گا الہی۔ ہماری قبر کو ساتھ کشادہ کر دیجیے گا، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے گا الہی۔ مسلمانوں پر جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے الہ العالمین، ان پہ یا الہی ظلم کو ختم کر دیجیے، مسلمانوں پہ رحم فرما دیجیے الہی۔ اللہم دمر اعداءہم اعداءک، اللہ اپنے اور ان کے دشمنوں کو جو کچھ ہو رہا ہے الہی تمام ملکوں میں، یا غزہ میں، فلسطین میں، پہلے کشمیر میں تھا، پھر بوسنیا میں تھا، جہاں جہاں مسلمان یا الہ العالمین یا الہی دشمنوں کو تباہ و برباد کر دیجیے الہی۔ جیسے آپ سے نے دعا کی تھی کہ ان کو یوسف علیہ السلام کے قحط جیسا قحط ان پہ نازل کر دیجیے الہی، ان کے قدم ڈگمگا دیجیے الہی۔ اللہم زلزل اقدامہم، اللہم زلزل اقدامہم، اللہم دمر اعداءک اعداءہم الہی۔ اور یا الہی مسلمان بھائیوں پہ ہمارے رحم کر دیجیے جو ظلم ان پر ہو رہا ہے۔ اللہم تقبل شہداءہم، الہی ان کے شہیدوں کو قبول فرما لیجیے۔ اللہم اشفی مرداہم، اللہ ان کے مریضوں کو شفا عطا فرما دیجیے اللہ۔ وہ خوف میں، ان کے بچے خوف زدہ ہے، اس خوف کو امن میں تبدیل کر دیجیے الہی۔ وہ ننگے ہیں، وہ بھوکے ہیں الہ العالمین، ان کے گھر بار تباہ برباد ہو گئے الہی، انہیں تمام سہولتیں مہیا فرما دیجیے الہی، انہیں فتح و نصرت و کامیابی عطا فرما دیجیے۔ اللہم عذب کفر الذین یصدون عن سبیلک، اللہ ان کافروں پہ عذاب نازل فرمائی جو آپ کی راہ سے روکتے ہیں۔ ویقتلون انبیاءہم، جو تیرے نبیوں کو بھی قتل کرتے رہے الہی، دمرہم، ان کے قدم ڈگمگا دیجیے، ان کو تباہ و برباد کر دیے الہی۔ فلسطینیوں پہ اور یا اہل غزہ کے مسلمانوں پہ اور تمام جگہ کے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجیے الہ العالمین۔ ہماری الہی جتنی بچے شادی کے لائق ہونے، نیک صالح متقی پرہیزگار ساتھی عطا فرما دیجیے الہ العالمین۔ یا الہی ہماری اس بچی کی شادی ہو رہی ہے، ہماری بیٹی کی، یا الہ العالمین دونوں میاں بیوی میں الفت محبت عطا فرما دیجیے گا، مودت رحمت دونوں خاندانوں میں الفت محبت عطا فرما دیجیے گا الہ العالمین۔ اور یہ ایسے جڑے کہ الہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ایک دوسرے سے حاصل ہو الہ العالمین، اور ان سے جو اولاد ہو، جو نسلیں چلے، وہ بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوں، ان دونوں کے لیے بھی اور پورے خاندان کے لیے اور امت مسلمہ کے بھی یہ طاقت بن جائے الہ العالمین۔ الہی حج عمرے کی سعادت بار بار نصیب فرما دیجیے، روضہ رسول کی زیارت نصیب فرما دیجیے یا الہی۔ جو بچے اور بچیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں اور جو امیگریشن کے مسئلے الہ العالمین اس کو آسان کر دیجیے الہی۔
یا الہی شوہر کی بیوی، بیوی کے لیے شوہر، یا الہی اسپاؤسز جلدی آ جائیں، ایک دوسرے سے مل جائیں، ان کے گھر بس جائے الہی، ہماری اس دعا کو سن لیجئے یا الہی۔ یا الہی یہ بھی ایک پریشانی ہے تمام آسیہ، مظفہ، ہماری رازبہ اور بہت سی بچے ہیں، بچے عائشہ الہی، یا الہی سب کے ساتھ ہی جلدی آ جائے الہی۔ کوئی ایسا یا الہی آپ چاہیں تو آپ تو کہیں کن اور فیکن ہو جائے الہی، آپ کو تو کن اور فیکن کہنے کی ضرورت نہیں۔ اور ہماری منزہ بہن کی جو ہماری نواسی ہے الہی، ان کو بھی ہے الہی، اور جن کو ہم نہیں جانتے سب کو الہ العالمین سب کے لیے الہی آسانی پیدا کری۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا کلیہ کاملہ اجلا عطا فرما دیجیے الہی۔ میری بہنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے یا الہی، ہم کو دعا دینے کے لیے آئے ہیں، کلثوم کو، ہماری پیاری بیٹی کو، اور ہمارے داماد کو الہی، ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ اور سب نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے الہ العالمین، سب کو یا الہی جائز تمنائیں اور خواہشات پوری کر دیجیے الہی، ہمیں خالی نہ اور لوٹائیے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ آپ تو معاف کرنے والے، معافی کو پسند کرتے ہیں، ہم سب کو معاف کر دیجیے، ہم سب گناہ گار ہیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ جلہ اولہ آخرہ علانیتہ سرہ۔ الہی ہمارے اگلے پچھلے چھپے ظاہر پوشیدہ، جو اعلانیہ کیے، جو چھپ کے کیے، جو ظاہر ہیں، جو چھپے ہیں، جو بڑے ہیں، چھوٹے، الہی سارے گناہ معاف کر دیجیے الہ العالمین۔ اللہم انا نسألک من فضلک العظیم، اللہ ہم آپ کی اور رحمت اور آپ کے فضل عظیم کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم افتح لنا باب رحمتک، ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجیے الہی۔ جن سب کی جو مشکلات ہیں میری بہنوں کی غیر حاضر غیر ظاہر، ان کی سب مشکلات آسان فرما دیجیے، بے اولاد کو اولاد دے دیجیے، بے روزگار کو روزی عطا فرما دیجیے یا الہی۔ جن کی اولاد نافرمان ہے ان سے پہلے تو اپنا فرما بردار بنا دیجیے، پھر والدین کا فرما بردار بنا دیجیے الہی۔ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے الہ العالمین۔ حج عمرے کی سعادت بار بار نصیب فرما دیجیے، اور الہی جو مانگ نہ سکے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما دیجیے الہی۔ ہماری بیٹی خوشی، ہماری جتنی بیٹیاں رخصت ہو گئی، یہ بیٹی بھی رخصت ہونے جا رہی ہے الہی، ہم ہر وقت خوشیاں دیکھیں، آنکھوں پہ ہنسی دیکھیں الہی، خیر اور بھلائی الہی، خیر و کثیر عطا فرما دیجیے الہی۔ خیر کثیر کے لفظ تو آپ نے سننا آتے نا کل کوثر میں فتح فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی، ہماری سب بچیوں کو، جو شادی ہو چکی ہے، جو بیٹھی ہوئی ہے، جن کی نہیں ہوئی ہے الہی، ہم سب کو خیر کثیر عطا فرما، مسلم امت کو خیر کثیر عطا فرما دیجیے الہی۔ ہم اس وقت جو ہے بہت ذلیل و خوار ہوئے ہیں الہ العالمین، ہماری کوئی سہ نہیں ہے۔ آپ سے نے فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، تم پہ جو ہے باطل قوت ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے ابو کا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے الہی، یہ ہم پہ ٹوٹ پڑے ہیں یا الہی، ہم پہ رحم فرما دیجیے۔ وہ روب اور دبدبہ جو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا یا الہ العالمین، جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھا، وہ مسلمانوں کا روب اور دبدبہ لے آئیے الہی یا الہ العالمین۔ یہ ویسے ہی ٹوٹ پڑے جیسے ہم پر ابو کا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے، ہمارے حال پہ رحم فرما دیجیے، ہمارے مظلوم بھائیوں پہ رحم فرما دیجیے الہ العالمین۔ امن و امان کی کیفیت یا الہی نازل کروا دیجیے الہی، مصیبت کو، اس ظلم کو ٹال دیجیے الہی، انہیں شکست عطا فرما دیجیے یا الہی، عذاب کو، ان گروہوں کو شکست عطا فرما دیجیے، ان کی مار الٹی ان پر پڑ جائے الہ العالمین یا الہ العالمین۔ ہم خوشی دیکھیں اپنے بچوں کو، صدقہ جاریہ والے بچے بن جائیں الہ العالمین۔ اللہم انا اسألک، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا فی بلاد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ آپ کے حبیب نے سکھایا کہ جب بھی موت مانگو، شہادت کی موت مانگو، اے اللہ ہم شہادت کی موت مانگتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگری میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاد میں، شہر میں ہم موت مانگتے ہیں الہ میں یہ دعا مانگتے ہیں اللہ۔ اللہم انا اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہ بے شک ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں آزمائش کی سختی سے، الہی ہمیں آزمائش میں نہ ڈالیے گا، ہم بہت کمزور ہیں الہی، یا الہی کلیکٹیولی، انڈیویجولی، انفرادی اور اجتماعی آزمائشوں میں ہمیں مت ڈالیے گا، ہمارے ملکوں کو، مسلمانوں کو بھی اجتماعی آزمائشوں سے نکال دیجیے الہی۔ ہم پناہ مانگتے ہیں بدبختی کے پا لینے سے الہی، ہماری بری تقدیر سے پناہ مانگتے ہیں الہی، بری تقدیر اگر ہماری ہے تو اس کو اچھی تقدیر میں تبدیل کر دیجیے اللہ۔ دشمنوں کے خوش ہونے سے ہم پناہ مانگتے ہیں، ہمارے دشمن ہم پہ خوش نہ ہو الہ العالمین۔ اے اللہ، یا اللہ
O Allah, verily we seek refuge in you from severe trials and hardship, and to be overtaken by misfortune and bad fate and the rejoicing of enemies. Amin ya Rabbal Alamin. اے اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں آپ کی عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے. الہی ہماری گناہوں کے پاداش میں ہماری نعمتیں مت کم کیجیے کر دیجیے گا. ہم بہت کمزور ہیں الہی, نعمتوں کے بغیر نہیں رہ سکتے. الہی ہم پناہ مانگتے ہیں آپ کی عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے. الہی ان کی عافیت بدل گئی ہے ہمارے بھائیوں کی, یا الہی فلسطین میں, یا الہی ان کی خوف کو عافیت میں بدل دیجیے. ہم بھی الہی عافیت کے بدل جانے سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ آپ کی سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے پناہ مانگتے ہیں, وہ جنگ کی صورت ہو یا ظالموں کا ظلم ہو, یا الہی ہم ہر طرح کی عذاب آپ کی سزا کے اچانک وارد ہونے سے پناہ مانگتے ہیں, اور آپ کی ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں. الہی ہمیں اس حال میں اٹھائیے گا کہ آپ ہم سے راضی ہوں. یا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. اللہ ہمیں اس حال میں موت دیجیے گا کہ ہم مسلمان ہوں, اب ہم سے راضی ہوں, اور یا الہی ہماری صحبتیں بھی, ہمارے بچوں کی بھی, ہماری بھی, الہی آس پاس کے لوگ بھی نیک صالح, ہمیں نیکوں کی صحبت عطا فرمائے الہ العالمین. اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں برس سے, دیوانگی سے, کور سے, اور تمام بری بیماری سے. اللہ میری بہنوں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے, ان کی جو جائز تمنا ہے آرزویں پوری کر لیجئے الہ العالمین. آخر میں فلسطین کے لیے وہ دعا کر کے ہم اینڈ کرتے ہیں. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین وللمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. اللہم العن الکفرۃ اہل الکتاب الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسولک ویقاتلون اولیاءک. اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم باسک الذی لا ترد عن القوم المجرمین. اللہ ہمیں اور تمام مومن مردوں, مومن عورتوں, مسلمان مردوں, مسلمان عورتوں کو بخش دیجئے, ان کے دلوں میں الفت ڈال دیجئے, ہماری باہمی اصلاح فرما دیجئے. اللہ ہمارے دل شتہ ہو گئے, ہم قرابت داریاں کاٹتے ہیں, اللہ ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, ایک دوسرے کو کاٹ کرتے ہیں. یا اللہ قرابت دار کاٹنے والا قاتل ہم تو جنت میں نہیں جائے. اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دیجئے. اللہ ہماری باہمی اصلاح فرما دیجئے. اپنے اور ان کے دشمنوں پر اللہ ان کی مدد فرمائیے, ان پہ ظلم ہو رہا ہے الہی کافروں کو اپنی رحمت سے دور کر دیجئے. جو تیری راہ سے روکتے ہیں, تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں, تیرے دوستوں سے لڑتے ہیں, الہی ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں, ان کا وار ان پہ پڑنے کی ان پہ الٹا پڑ جائے, ان کے قدم ڈگمگا دیں, ان پر اپنا عذاب اتار دے جسے تو مجھے قوم سے نہیں ٹالا کرتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو غلطیاں تھیں وہ اللہ ہماری طرف سے تھی, اسے معاف فرما دیجئے اللہ العالمین, اور اپنی شان رحیمی اور غفور رحیمی اور کریمی سے معاف فرما دیجئے. چلے